اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ہاضمہ کے لیے ایک بہترین چیز بتا رہا ہوں۔ ہاضمہ کا مسئلہ آپ چاہے جس طرح کا بھی ہے، آپ کا چاہے آپ کو بھوک نہیں لگتی، گیس ہے، بدہضمی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، یا جسم میں ہر وقت آپ کو گیس کا مسئلہ بنتا رہتا ہے، آپ کا وضو نہیں رہتا، چاہے آپ کو ہاضمے کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے الحمدللہ انتہائی آسان اور سستا اور بہترین نسخہ آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں، جو میرا بارہا کا آزمودہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی عیسائی بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا۔ حکیم کافی عرصہ رہا تو صحابہ کرام میں سے کوئی اس کے پاس دوائی لینے نہیں گیا، تو وہ ایک دن آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ کے لوگوں نے مجھ سے دوائی نہیں لینی تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ آپ سے کسی بغض کی وجہ سے دوائی نہیں لیتے، بلکہ ہمارے لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ طبیب بڑا تعجب سے، حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، وہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب ان کو سخت بھوک لگتی ہے تو یہ کھاتے ہیں، ابھی آدھی بھوک ہوتی ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کھا لیتے ہیں تو پھر کھا کر دوبارہ نہیں کھاتے۔ تو وہ طبیب عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، پھر یہ بیمار نہیں ہوں گے کبھی، کیونکہ جب ان کی یہ اچھی عادات ہیں تو پھر یہ کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں، اور جو غذا ہے نا، غذا کو اندر پھینکے مت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہیں 32 دفعہ غذا کو چبانے کے لیے۔ اگر آپ ایک لقمے کو 32 دفعہ چبائیں گے تو وہ انتہائی باریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو معدے میں بھیجیں تو معدے کو اسے ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو خدا را غذا کو اچھی طرح چبائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب بھی کسی محفل میں ہوتے ہیں تو بس غذا کو ٹھونسنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کھانے پر نہیں۔ ان عادات کو چھوڑ دیں مہربانی فرما کر، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا، سنت بھی پوری ہوگی۔ اور پانی جو ہے وہ کھانے کے پہلے پئیں یا درمیان میں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے بھی ہاضمہ خراب ہوتا ہے، توند نکل آتی ہے۔ تو بہرحال نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینا ہے پودینہ خشک۔ پہلے نمبر پر ہے پودینہ خشک، کلونجی، اجوائن، سونف، ہم وزن۔ نسخہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پودینہ خشک، کلونجی، اجوائن، سونف، یہ ساری چیزیں ہم وزن لینی ہیں، اور ان کو باریک کر کے منقع کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ چاہے صفوف رکھ لیں، چاہے گولیاں بنا لیں، گولیاں زیادہ بہتر رہیں گی۔ میں گولیاں استعمال کراتا ہوں منقع کی مدد سے، منقع کے دانے نکال کر اس کی مدد سے آپ گولیاں بنا لیں۔ 1 یا 2 گولی صبح، دوپہر، شام ہمراہ پانی استعمال کریں۔ جو تمام پرہیزیں بتائی ہیں وہ کریں، جو احتیاطیں بتائی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نسخے کو آگے شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات بھی فائدہ اٹھائیں
اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ امید ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔